درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا تبار وہ ہے. اتنی حدیثیں ہیں، اتنے واقعات ہیں درود پاک کے فضائل پر کہ ہم بیان کرتے چلے جائیں ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں گے، ہمارے اوقات کار ختم ہو جائیں گے. فضائل درود کمپائل نہیں ہو سکتے، اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسا کام ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں. قرآن پاک میں علماء فرماتے سینکڑوں جگہ پر، ویسے تو کم و بیش 6666 آیتیں ہیں، مگر سینکڑوں آیتیں وہ ہیں جس میں احکام ہیں، آرڈرز ہیں. قرآن میں کہیں رب نے فرمایا نماز پڑھو، کہیں فرمایا زکوٰۃ دو، کہیں فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، کہیں فرمایا غریبوں کی مدد کرو. یعنی قرآن نے آرڈرز دیے ہیں، اللہ سے ڈرو. مگر اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ. There is only one ayat in whole قرآن پاک، اور وہ آیت کون سی ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کر درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ترجمہ سنیے گا اس کا اور ایمان تازہ کریں. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. یعنی اللہ بھی درود بھیج رہا ہے. یقیناً there is a difference. یہ فرق سمجھنا ہوگا. اللہ کی طرف سے درود یہ ہے کہ اللہ پیارے آقا علیہ السلام پر رحمت نازل فرماتا ہے. بندوں اور فرشتوں کا درود یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے آقا و مولا پر رحمتوں کی بارش نازل فرما، درود و سلام، سلامتی نازل فرما. لیکن یہاں بڑی خوبصورت بات، حضرت آدم علیہ السلام بڑی اعلیٰ بڑی عرفہ ہستی ہیں، اور آپ وہ ہیں جو ہمارے جد امجد ہیں. ہم آدمی کہلاتے ہیں حضرت آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے. ان کو شرف کیا ملا؟ ان کو شرف یہ ملا کہ تمام فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سجدہ کروایا. بڑا شرف ہے. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان وہیں سے راندہ درگاہ ہوا. بڑا شرف ہے. علماء کہتے ہیں اس سے بڑا شرف جو نبی پاک کو ملا وہ یہ آیت درود میں پتہ چل رہا ہے. وہاں صرف فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. اللہ تو کسی کو سجدہ کرنے سے پاک ہے نا، مگر یہاں رب بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات جو تھوڑا عربی کا قاعدہ جانتے ہیں علماء بیٹھے ہوں گے، علماء ہیں. یصلون، اس آیت میں لفظ آیا یصلون. یصلون کا مطلب یہ بنتا ہے یہ ایک بار درود نہیں پڑھا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتوں نے نبی پاک پر ایک بار درود پڑھ لیا ہے اب تم بھی درود پڑھو. نہیں، ادھر فرشتوں نے ونس ان اے لائف ٹائم سجدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور ادھر یصلون بتا رہا ہے کہ مسلسل درود پڑھے جا رہے ہیں. کنٹینیو ورک پر یہ دلالت کرتا ہے. یہ نہ رکنے والا عمل ہے اور نہ جانے کب سے جاری ہے، کب تک جاری رہے گا. اب ذرا سوچو نبی پاک کا مرتبہ کیا ہے. اچھا، سارے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ نبی پاک پر درود بھیجیں. اب ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فرشتے ہیں کتنے، اللہ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. Nobody knows کتنے لشکر ہیں. اور علماء کہتے ہیں فرشتے اللہ کا سب سے بڑا لشکر ہے. سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ فرشتے ہیں. فرشتے کتنے ہیں؟ دو حدیثیں بیان کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر، مضمون ہے
آسمان پر، عرش پر، ساتوں آسمانوں پر ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتے رب کی عبادت میں مصروف نہ ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ پیارا کا فرماتے آسمان چرچرایا۔ کبھی اسٹیج پر، تخت پر بہت سارے لوگ بیٹھ جائیں تو تخت چرچرانے لگتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے آسمان چرچرایا، اور اس کو چرچرانے کا حق ہے۔ قدم بھر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ رکوع، سجدے یا قیام میں نہ ہو۔ ایک اور اچھی سی بات سن لو، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، قیام، رکوع، سجدہ، یہ صرف مسلمانوں کو نعمت حاصل ہے۔ فرشتے جو آسمانی نوری مخلوق ہے نا، کوئی قیام میں ہی ساری زندگی گزارتا، کوئی رکوع میں ہی زندگی گزار رہا ہے، کسی کی ڈیوٹی سجدے میں ہی رہنا ہے۔ اے مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، 2 رکعت پڑھتے ہو، فرشتوں کی ساری عبادتیں اکیلے میں ادا کر لیتے۔ یہ انعام ہے رب کا نماز، اس انعام کو حاصل کیا کرو۔ اللہ کے فرشتے ہیں کتنے؟ حدیثوں کو پڑھیں نا تو کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیز بیان ہوئی ہیں، تو چند کیٹیگریز بیان کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں حدیثوں سے انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا، استنباط کیا۔ نمبر 1 ملائکہ مقربین، نمبر 2 حاملین عرش، عرش اٹھانے والے فرشتے، نمبر 3 ساتوں آسمانوں میں رہنے والے اربوں سے زائد فرشتے، نمبر 4 جنت کے پہرے دار، دوزخ کے داروغے، انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے، سمندروں پر مقرر فرشتے، پہاڑوں پر مامور فرشتے، بادلوں پر اور بارشوں کو برسانے پر مامور فرشتے، پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہونے والوں کی شکلیں بنانے والے فرشتے، جسموں میں روح پھونکنے والے، نباتات اگانے والے، بادلوں کو چلانے والے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارے درود پہنچانے والے فرشتے۔ کتنی کیٹیگریز ہیں، تو ہے کتنے فرشتے؟ اب سنیے گا، امام نبہانی نے بھی فرمایا، اب بزرگوں کی کتابوں میں لکھا کہ یاد رہے، یہ جو انسان ہے نا، یہ جنات کا 10واں حصہ ہوتے ہیں۔ اب ذرا اس علاقے کے لوگوں کی کیلکولیشن چیک کرنا چاہوں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ دنیا میں بتایا جاتا ہے 7 ارب انسان ہیں، کم و بیش اپروکسیمیٹ 700 کروڑ، ٹھیک ہے؟ اگر 7 ارب انسان ہیں تو 10 ٹائمز جنات ہیں دنیا میں۔ کتنے ہو گئے؟ 70 ارب جنات، اوکے؟ اب بتایا کہ ان دونوں کو ملا لیں تو یہ جنوں انسان خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ اللہ نے اس خشکی پر کتنے جانور دیے؟ سارے جانور ملا لیں، گھوڑے، ہاتھی، بکرے، گائے، چوہے، بلی، all together جتنے جانور ہیں یہ سب ملائیں تو یہ انسان و جنات اس کا 10واں حصہ بنتے ہیں۔ تو جانور کتنے ہو گئے جناب؟ 700 ارب۔ اب بتاتے ہیں کہ ان سب کو ملا لیں تو یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ ہے۔ اللہ نے پرندے کتنے بنایا؟ آپ نے دیکھا ہوگا لاکھوں پرندے ایک ساتھ کبھی کبھی موو کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک درخت پر سینکڑوں ہزاروں پرندے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں 7,000 ارب پرندے ہیں اس وقت۔ پھر کتابوں میں لکھا یہ سب ملا لیں تو یہ سمندری مخلوق کا 10واں حصہ بنتے ہیں۔ ویسے بھی سائنس بتاتی ہے کہ 67% پانی ہے، 33-34% خشکی ہے۔ ایک میں نے تحقیق پڑھی تھی کہ اگر دنیا میں گوشت ختم ہو جائے، سبزی ختم ہو جائے، پھل ختم ہو جائے، پھر بھی سمندر جو ہے وہ 100 سال تک دنیا کو خوراک فراہم کر سکتا ہے۔ اتنی اللہ نے اندر مخلوق رکھی ہے۔ اب کتنے سمندری مخلوق ہو گئی؟ اب تو کیلکولیٹر کی جواب دینے لگ گئے، 7,000 ارب، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلیں گے۔ اب فرمایا کہ ان سب کو ملا لیں تو یہ زمین پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ، صرف زمین پر جو فرشتے موجود ہوتے ہیں 70,000 ارب ہو گیا۔ اب فرمایا ان سب کو ملا لو تو یہ پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ ان سب کو ملا لو تو یہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔
ان سب کو ملا لو تو یہ تیسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے. اسی کیلکولیشن کے ساتھ 7ویں آسمان تک پہنچو اور ان سب کو ملا لو تو عرش اور کرسی کے پاس اللہ کا ذکر کرنے والے جو فرشتے ہیں ان کے سامنے یہ معمولی جماعت بنتی ہے. فرشتے ہیں کتنے؟ There is no counting, possible ہی نہیں ہے گننا، اتنے فرشتے. اب بتاؤ جو اتنے سارے فرشتے ان کی ڈیوٹی کیا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. کبھی امیجن کرو کہ نبی پاک کی بارگاہ میں روزانہ کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں نہیں، ہمارے پاس کیلکولیشن ہی نہیں ہے کہ کتنے درود ہر لمحے آقا کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں. اب بتاؤ کیا ہمارے آقا کو ہمارے درود کی ضرورت ہے؟ ارے یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ قبول کر لے ہمارا درود پڑھنا. احسان ہے رب کا ہم پر کہ ہمیں چانس دیا گیا، موقع دیا گیا. ادھر تو بارش ہے درود کی، رحمتوں کی، برکتوں کی. اے مومنو تم بھی درود پڑھ لو تاکہ تمہارے بھی کام سیدھے ہو جائیں. قرآن کی آیتیں تو اتنی ہیں. میں ایک سمری پیش کر دیتا ہوں بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہ نبی پاک کا کیسے کیسے ذکر رب نے قرآن میں فرمایا. آپ نے ہر جملے پر با آواز بلند سبحان اللہ کہنا ہے. ایمان تازہ ہوگا کہ میرے آقا کو رب نے قرآن میں کس طرح پکارا ہے. سورہ فتح آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ فرمایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں آپ کو مصطفیٰ قرار دیا گیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں مجتبی فرمایا. سورہ جن آیت نمبر 27 میں آپ کو مرتضیٰ کے لقب سے یاد کیا گیا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں عبد کامل فرمایا گیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا. سورہ نساء آیت نمبر 174 میں برہان یعنی واضح دلیل فرمایا. سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا. سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں شاہد یعنی حاضر و ناظر، سراج منیر یعنی چمکتا ہوا سورج اور داعی اللہ فرمایا گیا. سورہ یاسین آیت نمبر 1 میں آپ کو یاسین کہا گیا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 میں طٰہٰ فرمایا گیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر اور نذیر فرمایا گیا. سورہ مزمل میں آیت نمبر 1 میں آپ کو مزمل فرمایا. سورہ مدثر میں آیت نمبر 1 میں آپ کو مدثر فرمایا. سورہ آل عمران آیت 164 میں اللہ پاک نے آپ کو مومنوں پر اپنا احسان فرمایا. سورہ انبیاء آیت نمبر 160 میں اللہ نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت فرمایا. سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں صاحب معراج فرمایا. سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں دعائے ابراہیمی فرمایا. سورہ صف آیت نمبر 6 میں بشارت عیسیٰ فرمایا. سورہ کوثر آیت نمبر 1 میں صاحب کوثر فرمایا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں صاحب مقام محمود قرار دیا گیا. اجمل منک لم تلد النساء. حضور آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. ذرا سا رک جاتا ہوں، ساتھ ساتھ یہاں آج کے دور کی نعت خوانی بھی ملا دوں. اگر حسان بن ثابت یہ کہیں اور آج اردو میں نعت خواں جھوم کر سنائے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی. ارے یہ تو حسان بن ثابت کی شاعری کا ترجمہ لگ رہا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اب سنو آگے کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ.
آقا اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اب ذرا اس جملے کو یاد رکھنا۔ اب چلتے بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی دھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہی بات تو حسان بن ثابت کہتے رہے، خلقت مبرأ من کل عیب۔ اور اب آخری بات کیا کہتے ہیں، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضور رب نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت یہی تو کہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو پتہ چلا کہ نعت خوانی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، صحابہ کا طریقہ، اولیاء کا طریقہ، اور یہ نصیب والوں کے مقدر میں آتا ہے۔ ابھی جو ساری باتیں ہوئی ہیں، نبی پاک کی شان بیان ہوئی، اللہ کے حبیب کا مرتبہ کیسا ہے کہ رب قرآن میں نبی پاک کی شان بیان کر رہا ہے۔ سچی بات بتائے کہ جب یہ واقعات سنتے ہیں نا، یہ باتیں سنتے ہیں تو اپنے آپ پر فخر ہونے لگتا ہے۔ فخر بھی ہوتا ہے، شرم بھی آتا ہے۔ فخر اس بات پر ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسے نبی کا امتی بنا دیا، کتنے بڑے آقا ہمیں عطا فرما دیے جن کا مرتبہ یہ ہے، تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تو کجا من کجا، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے نا۔ اللہ نے مجھے نبی پاک کا امتی بنا دیا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی۔ اور پھر سوچو اتنا بڑا مرتبہ ہوتے ہوئے آقا کا ہم سے رابطہ کیسا، ہماری یاد کیسی، ہماری فکر کیسی۔ نبی پاک دنیا میں آئے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہو۔ حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام، دنیا میں آئے ہمیں یاد کیا، راتوں کو جاگ جاگ کر ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ میں اور آپ پیدا نہیں ہوئے تھے مگر اللہ کے حبیب مجھے اور آپ کو یاد کرتے رہے، دعا کرتے رہے۔ جب قبر انور میں اتارا جا رہا تھا، نبی پاک کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی تھی، صحابی رسول نے دیکھا، کان قریب لے گئے تو وہاں بھی امتی امتی کی صدائیں۔ قبر میں بھی ہمیں یاد رکھا، آج قبر منور میں بھی یاد رکھا ہے، اور کل محشر کے دن بھی شفاعت فرمائیں گے۔ نبی پاک کی حدیث سنو، آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کل قیامت کا دن ہوگا، انبیاء کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے اور انبیاء نور کے ممبر پر بیٹھ جائیں گے۔ میں اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ ایسے آقا ملے، پھر سچ بتاؤ امتی کا کام کیا ہونا چاہیے؟ احسان مند ہونا چاہیے یا احسان فراموش ہونا چاہیے؟ اتنے بڑے آقا، اتنے بڑے مرتبے والے ہمارے آقا ہمیں یاد رکھے، ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمارے لیے آنسو بہائے، ہمیں قیامت کے دن تلاش کریں، اور امتی انہیں بھول جائے، امتی ان کی باتیں نہ مانے، ان کے فرامین پر عمل نہ کرے۔ سیدی اعلیٰ حضرت جوڑتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ہمیں نبی پاک کو یاد رکھنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یاد رکھو، عشق رسول کا تقاضا یہ ہے، ضرور ناخوانی ہو، ضرور چراغا ہو، ضرور نبی پاک کے ذکر کو بلند کیا جائے، مگر 5 وقت کی نماز بھی پڑھی جائے۔ میرے رسول نے بڑی پیاری بات فرمایا، ہم نیاز کھانے والے نیازی ضرور ہیں مگر اس سے پہلے ہم 5 وقت کے نمازی ہیں۔ آئیے آج نیت کریں، سب نیت کر کے جائیں۔ ہم پر بہت بڑا احسان ہوا ہے کہ ہمیں نبی پاک کا امتی بنایا ہے، ایسے پیارے آقا ہمیں ملے۔ آؤ آج نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز رضا نہیں ہوگی۔ نبی پاک ہمیشہ سچ سکھاتے رہے، آقا کا امتی کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، غلام رسول کی زبان پر کیسے جھوٹ آ سکتا ہے۔ نیت کریں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیں گے، نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ سنت کی اہمیت بتایا، پیارے آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔
اللہ نے قرآن میں کہاں کہاں اپنے حبیب کی تعریف کس انداز میں بیان کی. پہلے کے دور میں صحابہ کا دور تھا، نبی پاک بیان کرتے، تعلیمات دیتے صحابہ. ٹھیک ہے، صحابہ کرام سامنے بیٹھتے تھے. اچھا وہ دور ایسا تھا، اس میں کوئی ایسا تو تھا نہیں کہ کوئی باؤنڈریز تھی، کوئی بڑے بڑے ہالز تھے جیسے آج ماشاءاللہ آپ نے کناتے لگا دی. مسلمان بھی بیٹھ جاتے تھے، غیر مسلم بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے. ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو تعلیم دیتے، باتیں بتاتے، دین کی باتیں بتاتے، بیان کرتے. آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کب کوئی اسکول میں ٹیچر ہو، کوئی استاد ہو، کوئی بات بتائے اور ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سر ذرا دوبارہ دہرا دیجیے، پارڈن پلیز، انگریزی میں کہتے ہیں پلیز ریپیٹ، کم اگین. اس زمانے میں صحابہ کرام ایک لفظ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ. حالانکہ اس لفظ کا معنی بڑا پیارا ہے، یا رسول اللہ ہماری رعایت. ونس اگین، ایک بار پھر ریپیٹ کر دیجیے. بڑا ادب تھا، بڑے احترام سے وہ کہتے تھے، ریسپیکٹ کے ساتھ کہتے تھے. مگر اس زمانے میں معاملہ یہ تھا کہ یہودی جو تھے نا، ان کی ٹرمینالوجی میں، ان کی اصطلاح میں اس کا معنی کچھ بے ادبی والا ہوتا ہے، گستاخی والا معنی ہوتا. تو یہودی بھی آگے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے راعنا یا رسول اللہ، راعنا یا رسول اللہ. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کو یہ پہلے کنورٹ ہوئے تھے وہاں سے، ان کو یہ اصطلاحات معلوم تھی، ان کو یہودیوں کی یہ باتیں معلوم تھی، وہ یہ اصطلاح کو جانتے تھے. انہوں نے ان گستاخوں کو پکڑ لیا. خبردار اللہ کے دشمنوں، اگر تم نے نبی پاک کی بارگاہ میں یہ کہا میں تمہارا سر قلم کر دوں گا. یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں، آپ کے صحابہ بھی تو کہتے ہیں. نبی مسلمان جو ہے نبی پاک کے جو ساتھی ہیں وہ بھی تو رائنا کہتے ہیں، ہم بھی رائنا کہتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ نبی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے. دل میں بڑی، جس کو کہنا دکھ تھا، رنج تھا کہ حضور یہ لفظ رائنا صحابہ کو کہنا کہا کریں، کیونکہ یہودی اس سے مذاق اڑاتے ہیں. وہ اپنی اصطلاح میں، اپنی ٹرمینالوجی میں یہ لفظ کہہ کر آپ کی گستاخی کرنا چاہتے ہیں. ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جبریل امین قرآن کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں. اب سنو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. اللہ اکبر. دنیا کا دستور ہے، بادشاہ ہو، وزیر ہو، کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، اس کے نوکر، اس کے امپلائی، اس کے سیکرٹری بتاتے ہیں صاحب سے ملنا کیسے ہے، ٹائمنگز کیا ہیں، لباس کون سا ہوگا، ڈریس کوڈ کیا ہوگا، بات کیسے کرنی ہے، کتنی دیر کی میٹنگ ہے. یہ دنیا کا دستور ہے. دربار مصطفیٰ کی شان دیکھو، اس کے آداب رب قرآن میں بیان فرما رہا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. ایمان والو راعنا نہ کہو. تو کیا کہیں؟ قرآن نے دوسرا ورڈ دیا، وقولوا انظرنا. کہو یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیے، انظرنا نظر کرم فرمائیے. اچھا صرف یہی بات ختم نہیں ہو گئی، واسمعوا. غور سے پہلی باری بھی سن لیا کرو. نبی پاک کو بار بار کیوں ریپیٹ کرنا پڑے؟ بیٹھے ہو تو توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ واسمعوا، ایک ہی باری میں غور سے سنو. اور آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. یہ آیت نبی پاک کی شان کیسے بیان کرتی ہے؟ یعنی مجھے بتاؤ نا، پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں کوئی جملہ کہا جا رہا تھا، نبی پاک ہی فرما دیتے کہ بھائی آئندہ رائنا نہ کہنا، کوئی اور جملہ کہو. قرآن کو جواب دینا پڑا. رب کو نبی پاک سے کیا محبت، کیا انداز ہے محبت و پیار کا. اللہ کریم کیسا مہربان ہے اپنے حبیب پر کہ قرآن جواب دے رہا ہے رائنا نہ کہنا، انظرنا وانظرنا کہو. اور پہلی باری میں سن لو نا، بار بار میرے حبیب کو تکلیف نہ ہو دہرانے کی. اور جو یہ آخری آیت کا جز ہے نا، علماء نے اس میں ڈیبیٹ کی کہ فوراً کافروں کا عذاب کیوں بیان ہوا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو اس جملے سے، اس آیت کے جز سے پتا چل رہا ہے
کہ جس نے بے ادبی کی وہ ایمان سے خارج ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، جس کے دل میں نبی پاک کی تعظیم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ آیت بتا رہی ہے کہ میرے آقا کی شان کیا ہے، اور ذرا سی بے ادبی بھی، بلکہ ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا جس کا دوسری لغت میں، دوسرے انداز میں کوئی اور معنی بنتا ہو۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، با ادب با نصیب۔ قرآن کی یہ آیت ادب کا درس دے رہی ہے کہ نبی پاک کے دربار میں، اپنے بڑوں کے دربار میں کتنا ادب ہونا چاہیے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ہمیشہ یاد رکھو، با ادب لوگوں کے ساتھ رہا کریں۔ آج کل یہ بڑا عجیب کانسیپٹ ہو گیا ہے، یار میں تو سب کی سنتا ہوں، کوئی بھی کلپ آ جائے میں دیکھ لیتا ہوں، میں تو ان کی بھی سنتا ہوں، میں ان کی بھی سنتا ہوں۔ نہیں جناب، جس کے دل میں ادب نہیں ہے، جس کی زبان پر ادب نہیں ہے، جو بزرگوں کا تذکرہ ادب کے ساتھ نہیں کر سکتا، اس کی بات سن کر کون سی ہمیں اچھی بات ملے گی؟ عجیب کانسیپٹ بن گیا ہے۔ کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اہل سنت والوں تمہارے مقدر کیسے اچھے ہیں، ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے، اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو ہمیں پیار بھی اسی سے کرنا ہے جس کی زبان میں ادب ہے، جن کے انداز میں ادب ہے۔ ہم نے بات بھی اسی کی سننی ہے جو اللہ رسول، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے۔ بریلی کے تاجدار سے سیکھو اہل سنت والوں کا عقیدہ کیسے بیان کیا۔ سبحان اللہ، دو حدیثیں، اور ان دو حدیثوں کو کیسے موتیوں کی طرح اعلیٰ حضرت نے پرو دیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ نبی پاک فرماتے ہیں صحابہ میرے ستاروں کی مانند ہیں، جن کی بھی اقتدا کرو گے، جن کو بھی فالو کرو گے، آپ فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی پاک فرماتے ہیں، میری آل، حدیث پاک کا مضمون ہے، میری آل جو ہے وہ امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو کہ بتائیے تو صحیح، اس دنیا میں بہت مشکل ہے زندگی گزارنا، کیسے بیڑا پار ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اب لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، پہلے کے زمانے میں جب سمندر پار کرنا ہوتا نا تو ستاروں سے لوگ راستہ تلاش کرتے تھے۔ دو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی تھی، اچھی کشتی اور ستارے۔ ستارے دیکھ کر کشتی اچھی ہوتی، بیڑا پار لگ جاتا، سفر کمپلیٹ ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے ان دو حدیثوں کو کتنے پیارے انداز میں، خوبصورت انداز میں ایک ہی شعر میں بیان کر دیا۔ الحمدللہ، اہل سنت کے ستارے صحابہ ہے، کشتی آل رسول ہے، دونوں سے محبت ہے، دونوں کا ادب ہے، اس لیے ہمارا بیڑا بڑی آسانی سے پار ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو ادب والوں کے ساتھ با ادب رہنا زندگی میں، اپنے بزرگوں کا ادب کریں، اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ جس کو اللہ نے زندگی میں کوئی مقام دیا ہے وہ یہ نہ بھولے کہ اب بڑوں کا ادب بھول جائے، پیسہ آ گیا ہے تو بزرگوں کو بھول جائے۔ زندگی میں کوئی مقام کیوں نہ مل جائے، کوئی عمر میں بڑا ہے اس کا ادب کریں، کوئی سید زادہ ہے اس کا ادب کریں، کوئی عالم دین ہے اس کا ادب کریں۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز ہو، دل و جان سے ادب کریں، شہر مدینہ کا ادب کریں، مدینے کی چیزوں کا ادب کریں۔ بیسیکلی یہ سارے ادب رسول اللہ کا ادب ہے، کیونکہ آقا سے ان کو نسبت حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا سید صاحبان کے بارے میں، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب چلتے دوسری آیت کی طرف۔ سبحان اللہ، بہت ساری آیتیں ہیں، میں جلدی بیان کر سکوں گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے، مسلمان جب مکے میں تھے تو مسلمان جب مکے میں تھے، اعلان نبوت کے بعد نماز جب فرض ہو گئی تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ جب مدینے آ گئے
حکم ملا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ہو. بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ہو گئی. ٹھیک ہے. 17 مہینے تک سن 2 ہجری آ گیا. 17 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے. اب جو زمانے کے یہودی تھے، غیر مسلم تھے، وہ مسلمانوں کو تانے دیتے تھے کہ کمال ہے، تمہارے نبی دین تو نیا لائے ہیں لیکن قبلہ تو ہمارا ہی اپنایا ہوا ہے، ہمارے قبلے کی طرف سارے مسلمان رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. اب یہ بار بار کا ٹونٹ کرنا، بار بار کا طنز کرنا نبی پاک کے دل کو، پیارے آقا کے قلب کو تکلیف پہنچتی تھی. نبی پاک رنجیدہ ہو جاتے. اب ایک دن کیا ہوا، نبی پاک علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف نگاہ ہو رہا، شاید ابھی وحی آ جائے، ابھی حکم آ جائے، ابھی یہ فرمان آ جائے کہ ہم قبلے کی طرف رخ کریں. تمنا تھی، آرزو تھی، اور بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے. اللہ اکبر. اللہ کو اپنے حبیب کا یہ بار بار نظر اٹھانا کیسا پسند آیا کہ اس کا ذکر قرآن میں پیارے انداز میں کیا ہے. سنو یہ نعت نہیں تو کیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، تمہارا بار بار نگاہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. پھر کیا فرمایا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب اس قبلے کی طرف منہ پھیر دو جس میں تمہاری خوشی ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا جس میں رب کی خوشی ہے. اے محبوب ادھر رک کر دو جدھر تیری خوشی ہے. اللہ چاہتا ہے محبوب کی رضا. اب سنو قرآن میں آگے رب فرماتا ہے، ہم تمہیں ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو. اب یہ حکم آیا کیسے؟ اللہ اکبر. اس میں بھی رب کی کیا مصلحت ہوگی، مشیت الہی کیا ہے. ارے وہی جو ہے وہ نماز سے پہلے آ جاتی. پیارے آقا صحابہ کو بٹھاتے، اناؤنس کرتے، مسلمان مبارک ہو اب کعبے کی طرف نماز پڑھنا ہے. پھر مصلی کعبے کی طرف کرتے، پھر نیت کرتے منہ میرا کعبے کی طرف. صحابہ بھی اپنی صفیں بناتے. نہیں دنیا کو بتانا تھا کہ صحابہ ادب کتنا کرتے نبی پاک کا، پیارے آقا کے فرما بردار کیسے تھے، نبی پاک کی اطاعت کا جذبہ کیسا تھا. 4 رکعت والی نماز، ایک روایت کے مطابق ظہر کی نماز، آقا نے نماز شروع کی، رخ ہے بیت المقدس کی طرف، 2 رکعتیں ادا کر لی ہیں. ڈیورنگ دا نماز، دوران نماز یہ وہی نازل ہوتی ہے، اے محبوب ادھر منہ پھیر دو جدھر تیری مرضی ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اللہ اکبر. ایسا نہیں تھا کہ بیت المقدس ادھر تھا اور کعبہ ادھر تھا، 20 ڈگری کا ڈفرنس، 30 ڈگری کا ڈفرنس نہیں جناب، 180 ڈگری کا اباؤٹ ٹرن تھا، ٹوٹل اباؤٹ ٹرن تھا. نبی پاک نے 2 رکعت کے بعد اپنا رخ تبدیل کر دیا. نماز میں صحابہ نے پوچھا نہیں، حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور 2 رکعتیں ادھر 2 رکعتیں ادھر ہیں. آج بہت سارے کوئسچن لوگ کرتے ہیں نا، یہ حکم کیوں ہے شریعت کا؟ جناب کوئی لاجک بتائیں. ہمیں شریعت کے حکم کی سمجھ نہیں آ رہی، ہماری عقل میں نہیں آ رہی. کوئی نہ کوئی تو حکمت ہوگی. اللہ کے بندوں سیکھو صحابہ سے. نماز پڑھ رہے تھے، آقا نے ٹرن کیا، سارے صحابہ نے اپنا رخ تبدیل کر دیا. سارے صحابہ نے رخ تبدیل کیا، رہتی دنیا کو میسج دیا. اطاعت اسے کہتے ہیں، فرما برداری اسے کہتے ہیں. صحابہ کو معلوم تھا ارے یہی تو آقا ہیں جنہوں نے نماز عطا فرمائی ہے. انہوں نے ہی کہا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کرو، ان کے کہنے پر ادھر رخ کر دیا. انہوں نے رخ تبدیل کیا، ہم نے بھی رخ تبدیل کر دیا. ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ نبی پاک وہ ذات ہیں جن کے ذریعے رمضان ملا، رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، ارے رحمان ملا ان کے صدقے. جو ملا ہے آقا کے در سے ملا ہے. اور جب نبی پاک کا فرمان آ جائے پھر یہ نہ کہو لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے. پنجابی والے بڑی اچھی بات کہتے ہیں اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں. ایمان والا ایسا ہی ہوتا ہے، منن والا ہوتا ہے، ماننے والا ہوتا ہے. ہر بات میں لاجک تلاش نہیں کی جا سکتی. اب بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت کیسے کمال کے شاعر ہیں. کمال کی قرآن کی
इंटरप्रिटेशन, अहादीस की इंटरप्रिटेशन किया करते हैं, शरा अपने अशार में बयान करते हैं। पता क्या चला, रब ने कुरान में क्या कहा, महबूब उधर रुख कर लो जिधर तुम्हारी रिजा है, जो तुम्हें पसंद है, अब वही किबला है। उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी, 17 महीने जितने लोगों ने बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी, कि नबी पाक ने भी तो रुख करके नमाज पढ़ी, उनकी नमाज मकबूल। उन दिनों में जिसने काबे को रुख किया ना, उसकी नमाज मरदूद, कबूल नहीं, क्योंकि उधर का हुक्म था। इसके बाद जब नबी पाक ने काबे को किबला बना लिया, अब जो भी बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज भी कबूल नहीं है। अब सुनो आला हज़रत क्या कहते हैं, कहते बखुदा खुदा का यही है डर, बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई बकर बकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। अल्लाह के हबीब राजी है तो रब भी राजी है। तो पता चला कुरान बयान कर रहा है नबी पाक की शान को, कुरान की आयतें बयान कर रही हैं कि नबी पाक का मर्तबा क्या है। और आगे चलते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की शान सूरह कौसर में कैसे बयान हुई। अल्लाह फरमाता है इन्ना अअतैना कौसर, ऐ महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई, बेशुमार खूबियां अता फरमाई। अब उलमा ने इस पर बहस की है। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाहि हादी इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं, ऐ महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई हैं और फजाइल कसीरा इनायत करके तमाम खल्क पर तुम्हें अफजल किया, हुस्ने जाहिर भी दिया, हुस्ने बातिन भी अता फरमाया, नस्बे आली भी दिया, नबूवत का आला मर्तबा भी अता किया, किताब भी अता फरमाई, हिकमत भी अता की, इल्म भी दिया, सबसे पहले शफाअत करने का इख्तियार भी दिया, हौज़े कौसर जैसी अजीम नेमत भी दी, मकाम महमूद भी अता किया, कसरत उम्मत भी आपका हिस्सा है और दुश्मनाने इस्लाम पर गलबा भी आपको अता किया, कसरत फुतूहात का आपको एजाज दिया और बेशुमार नेमतें और फजीलतें ऐसी अता की जो ना आपसे पहले किसी को अता की, ना आपके बाद किसी को अता की। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हज़रत क्या लिखते हैं, रब है मुअती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं, इन्ना अअतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है। सुभान अल्लाह।